بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ ایک سپاہی سلطان کے پاس آیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، مصر کے مشہور بازار میں تاجروں کے درمیان بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور تاجروں کا اعتماد بازار سے اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ مصر کا ایسا بازار ہے جہاں مسلمانوں اور کافروں دونوں کی دکانیں ہیں، لیکن اچانک چوری کی وارداتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جس کافروں کی دکانوں میں زیادہ مال ہوتا ہے وہاں چوری زیادہ ہوتی ہے، اس کے برعکس مسلمانوں کی دکانیں سے چوری کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کافر تاجروں کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کروا رہا ہے تاکہ مسلمان تاجروں کو فائدہ اور کافر تاجروں کو نقصان ہو، تاکہ وہ یہاں سے دکانیں چھوڑ کر چلے جائے۔ انہوں نے یہ واویلا شروع کر دیا ہے کہ سلطان مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہماری دکانیں لوٹ رہا ہے۔ تاجر بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ سب کچھ سلطان کا چال ہے، اور سارے سنتری کماندار مسلمان تھے کہ آخر یہ سارا مال کہاں پر جاتا ہے۔ علی بن سفیان جو جاسوسوں کا سردار تھا، اس نے جب ساری بات سلطان کو بتائی اور کہا کہ اگر یہ زیادہ دیر تک جاری رہا تو غیر مسلم تاجر بازار چھوڑ کر چلے جائیں گے، جس سے مسلمانوں کی بدنامی ہوگی اور مصر کا مشہور بازار جو معیشت کا دایاں بازو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ آخر اس بازار میں ایسا کیا ہوا ہے کہ غیر مسلم تاجر بازار چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان محترم، ہر رات اس بازار میں غیر مسلموں کا قیمتی سامان چوری ہو جاتا ہے اور ابھی تک چوروں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بازار کی حفاظت کے لیے کماندار اور سنتری موجود ہوتے ہیں، اور چور کا پتہ نہیں چلتا کہ چور کس راستے پر داخل ہوتے ہیں اور سامان چوری کر کے کس راستے پر باہر آتے ہیں۔ ہر رات بازار کی حفاظت کے لیے اپنے قابل ترین کماندار اور سپاہی معمور کیے، لیکن پھر بھی چور اتنے چالاک ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جو بھی سامان بازار سے چوری ہو جاتا ہے وہ سامان پورے بازار میں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چوری شدہ سامان بازار سے جب داخلی راستوں سے باہر نہیں جا رہا تو کہا جاتا ہے۔ سلطان یہ سن کر پریشان ہوا اور ساتھ ہی علی بن سفیان کو حکم دیا کہ مصر کے گاؤں سے 3 مشہور کوجی منگواؤ۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیل کی اور 3 کوجی سلطان کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کو دیکھ کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ کوجی ضرور کوئی نہ کوئی سراغ نکال لیں گے، کیونکہ سلطان کی نظریں اتنی تیز تھی کہ آپ ایک انسان کو دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ یہ مستقبل میں اچھا سپاہی، اچھا تاجر، اچھا حکیم یا اچھا قاضی بنے گا۔ لیکن دوسری طرف چور بھی ذہین اور طاقتور تھے، چوری کر کے ایسے غائب ہو جاتے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ سلطان کے حکم پر علی بن سفیان نے ان تینوں کوجیوں کو بازار میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ تم دن رات کھوج لگاؤ کہ دروازے پر سپاہی ہونے کے باوجود وہ چور کہاں سے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور چوری کر کے سامان کیسے باہر لے جاتے ہیں، کیونکہ بازار کے ہر طرف سپاہی اور تیر انداز موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خارجی اور داخلی دروازے بھی مضبوطی سے بند ہوتے ہیں۔ کوجی بازار میں چلے گئے اور 1 ہفتے کے بعد ناکام واپس لوٹ گئے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ ان تینوں کوجیوں کا کہنا ہے کہ چور ایک بھی سراغ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ سن کر سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ بازار میں کون سی چیز زیادہ چوری ہوتی ہے؟ علی بن سفیان نے کہا کہ زیادہ تر ان تاجروں کا سامان چوری ہو جاتا ہے جن کا سامان جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے تیر، خنجر، کمانیں اور کلہاڑی وغیرہ، اور اسی طرح قیمتی سامان مصر کے بازار سے چوری ہو رہے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اگر ہم نے وقت پر بہترین حکمت عملی تیار نہ کی تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے
علی بن سفیان نے کہا، سلطان محترم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کام دشمن کا ہے اور وہ کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ مصر کے بازار میں جو چوری ہوتی ہے یہ کسی عام ڈاکو یا چور کا کام نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چوری ہونے والی چیزوں میں سارا سامان جنگ کا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سپاہیوں کے لیے سب سے زیادہ سامان مصر کے اسی بازار سے آتا ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ بازار میں سارا جنگی سامان ختم ہو جائے گا، اور جب ہمارے پاس نئے سپاہیوں کے لیے سامان موجود نہیں ہوگا تو وہ ہمیں شکست دینے کے لیے ہمارے شہروں اور بازاروں پر حملہ کریں گے۔ اور دوسرا، دشمن یہ چاہتا ہے کہ جب مصر کے اتنے بڑے بازار کے حالات خراب ہو جائیں گے تو تاجر وہاں سے بھاگ جائیں گے، تو ان کو دیکھ کر دوسرے شہروں کے تاجر بھی خوفزدہ ہو جائیں گے، اور مصر کی معیشت بیٹھ جائے گی، اور سلطان سے اس کی سلطنت چھین جائے گی، کیونکہ کوئی بھی سلطنت معیشت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ لیکن میں ان کے خوابوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان سلطان کی بات سمجھ گیا اور کہا کہ سلطان محترم، اب کیا کریں گے؟ اتنے طاقتور اور ذہین کوجی بھی ان چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تو ہم ان کو کیسے پکڑیں گے؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، مجھے شک ہے کہ دروازے پر موجود سنتری اور کماندار غدار ہے، یا بازار کا کوئی تاجر غداری کر رہا ہے، ورنہ چور تو کیا ایک پرندہ بھی بازار کے اندر پر نہیں مار سکتا۔ علی بن سفیان نے سلطان سے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو سلطان نے کہا کہ اب میں دروازے پر ایک سپاہی کی بیس میں نگرانی کروں گا اور راز کا پتہ لگاؤں گا کہ چور کہاں سے بازار میں داخل ہوتے ہیں۔ علی بن سفیان کے منع کرنے کے باوجود سلطان ایک سپاہی کی بیس میں بازار پہنچ گئے اور ساری رات بازار کی نگرانی کرتے رہے۔ کبھی ایک دروازے پر جاتے تو کبھی دوسرے دروازے پر، لیکن چور آپ کو کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک دکان سے سامان گرنے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر سلطان فوراً اس دکان کی طرف گیا۔ دکان کے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہوئے تو چور اس دکان سے سامان لے کر غائب ہو گئے۔ سلطان حیران ہوئے کہ یہ چور کوئی جن ہے یا بھوت جو بغیر کسی راستے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سامان لے کر کہیں بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ سلطان واپس محل میں آیا اور علی بن سفیان سے کہا کہ اس بار دشمن نے مضبوط منصوبہ بنایا ہے، اس لیے ہمیں دشمن سے 2 قدم آگے چلنا ہوگا۔ چوری کی باتیں پوری مصر میں پھیل گئی تھی کہ مصر کے بازار میں کچھ ایسے ڈاکو اور چور داخل ہو گئے ہیں کہ اتنی چالاکی سے چوری کر کے کہیں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے چھوٹے تاجر بھی سامان لانے سے ڈر رہے ہیں۔ حالات خراب ہونے لگے تھے اور سلطان پریشان تھا۔ شام کے وقت سلطان نے پھر بیس بدلا اور چند سپاہیوں کے ساتھ بازار میں چلے گئے۔ اب سلطان نے سارے بازار کا معائنہ کیا کہ صرف ایک ہی بڑی دکان بچی ہے جس کو آج رات چور لوٹنے کے لیے آئیں گے۔ سلطان ایوب بھی اس دکان میں چلے گئے اور سامان میں چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کس وقت یہ چور اس دکان میں چوری کے لیے آئیں گے اور میں ان چوروں کو بے نقاب کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد 3 نقاب پوش اس دکان میں اچانک کہیں سے داخل ہوئے اور سامان اٹھانے لگے۔ ان کے سامان اٹھانے کے انداز سے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ بازار میں کوئی غدار ملا ہوا ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ کون سا سامان کہاں پڑا ہے۔ اس وقت سلطان نے تاریخی جملہ کہا کہ اگر مسلمانوں میں سے مسلمان غدار نکل جائے یا ختم ہو جائے تو مسلمان دنیا کی کسی بھی طاقت سے شکست نہیں کھا سکتے۔ اب ان چوروں نے سامان اٹھانا شروع کیا۔ اس دکان میں ایک دری بچھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ دری اٹھائی اور دیکھا کہ اس کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ ان چوروں نے یہ سامان نیچے موجود سپاہیوں کو دیا اور خود بھی اس سرنگ کے اندر چلے گئے۔ اب سلطان کو پتہ چل گیا کہ یہ چور سامان کو کہاں سے اور کس طرح باہر لے جا رہے ہیں۔
تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بتایا اور سلطان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ یہ سرنگ کوئی عام سرنگ نہیں تھی جو اس بازار سے باہر ایک جنگل میں جا کر کھلتی تھی۔ یہ ایک سرنگ نہیں تھی، سارے بازار میں سرنگ بنائے گئے تھے۔ سلطان جھاڑیوں میں چھپ کر ان چوروں کو دیکھنے لگا۔ جب صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنیں جنگل پر پڑی تو یہ دیکھ کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دشمن بادشاہ کی طرف سے بہت سارے گھوڑے اس سامان کو لینے کے لیے آ چکے تھے اور اس بازار کا سارا قیمتی سامان وہ 3 چور وہاں ایک جگہ پر اکٹھا کر چکے تھے۔ لیکن سلطان ایک عقل مند آدمی تھے، آپ نے بھی اس کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا تھا اور سلطان اپنے پیچھے نشانات چھوڑ کر آیا اور اسی وقت سلطان کے سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے۔ سپاہیوں نے ان تمام چوروں اور سامان لے جانے والے سپاہیوں کو پکڑ کر گرفتار کر لیا اور ان چوروں کی مدد سے بازار میں موجود سب سے بڑے غدار ایک تاجر کو بھی پکڑ کے گرفتار کر لیا، جو کہ ایک غیر مسلم تاجر تھا اور دوسرے تاجروں سے حسد کرتا تھا۔ یہ تاجر غیر مسلم تاجروں کی دکانوں سے چوری اس لیے کرتا تھا کہ غیر مسلم تاجروں کا شک مسلمانوں پر جائے گا اور یہ آپس میں الجھتے رہیں گے۔ لیکن سلطان نے اپنی جان پر کھیل کر اس بازار کو بھی چوروں سے بچا لیا اور اپنی ریاست کو نقصان پہنچانے والے دشمن کا سارا منصوبہ ہاتھ میں ملا دیا اور چوری شدہ سامان کو ان تاجروں کے حوالے کیا جن سے چوری ہوئی تھی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں تاجروں کا قیمتی سامان تھا۔ اس کے بعد غیر مسلم تاجر سلطان کے پاس آئے اور سلطان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کتنے غصہ ہیں، لیکن آپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ ہم آپ کے اس سلوک سے بہت زیادہ متاثر ہوئے کہ بازار کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کام آپ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں دنیاوی لالچ نہ ہو، تو پھر اللہ آپ کا مدد کرتا ہے۔